معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، یہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مہینہ بہت پسند تھا، اور یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ ماہ درود بھی ہے، ماہ تلاوت بھی ہے، اور ماہ تحویل قبلہ بھی ہے، ماہ شب برات بھی ہے، جہنم سے لوگوں کی آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس مہینے میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی کہ شعبان سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی فرض کے علاوہ، اور باقی جو 11 مہینے بچے اس میں زیادہ تر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزوں کا اہتمام شعبان میں کیا کرتے تھے۔ شعبان کا روزہ حضور کو بڑا پسند تھا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں بندے کی قسمت لکھی جاتی ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ 15 شعبان کو فیصلہ ہوتا ہے کہ کون انسان کس حال میں اگلا سال گزارے گا۔ تو حضور فرماتے کیوں نہ میں اس حالت میں رہوں کہ جب میرا نام اعمال لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شعبان بہت پسند تھا۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے اور اوروں کو بھی رکھنے کا حکم دیتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں روزے اس لیے رکھا کرتے تھے کہ لوگ بھی روزے رکھیں گے تو انہیں رمضان کے روزے ہارڈ نہیں لگیں گے، پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عادت بن جائے گی۔ اور رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، بہرحال روزہ رکھنا طبی اعتبار سے بھی اور طب نبوی کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع بخش ہے، نقصان دہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ رکھنا شریعت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے اور طبی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ نفلی روزے کے بہت اعلیٰ ثواب کتابوں میں دیے گئے ہیں۔ کسی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھے گا اللہ تعالی اسے زمین و آسمان کے درمیان اتنی بڑی خندق کھود دے گا کہ وہ جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائے گی، آڑ بن جائے گی۔ اور کسی روایت میں یہ آتا کہ وہ انسان 700 میل جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو نفلی روزے کے بھی اپنے اپنے فضائل ہیں۔ جس کی استطاعت ہو وہ روزہ رکھے، اور چاہیے کہ 2 روزے رکھیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمران، کیا تم نے نصف شعبان کا روزہ رکھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ نے نصف شعبان کا روزہ نہیں رکھا تو عید الفطر کے بعد 2 روزے رکھ لینا۔ پتہ چلا کہ نصف شعبان کا روزہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ نصف شعبان کا ایک اور ایک اس سے پہلے کا روزہ رکھ لیں، 14 کا، یا پھر 15 کا اور 16 کا 2 روزے رکھ لیں۔ یہ روزے بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔